غزہ پر نیتنیاہو کا یو ٹرن، آخر اسرائیل کے اندر چل کیا رہا ہے؟ غزہ میں جنگ بندی اور مستقبل کے سیاسی حل کے لیے امریکہ کی حمایت یافتہ ایک نیا منصوبہ سامنے آیا ہے، لیکن اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتنیاہو نے اسے عوامی طور پر مسترد کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ اس لیے اہم ہے کیونکہ چند دن پہلے تک اسرائیلی فوجی حکام اسی منصوبے پر عمل درآمد کی تیاری کر رہے تھے۔ تو سوال یہ ہے کہ نیتنیاہو آخر چاہتے کیا ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم، میں ہوں وصال اعظم۔ تو نیتنیاہو کیا چاہتے ہیں غزہ امن معاہدوں کو لے کر کے، اور وہ ایک ہی وقت میں امریکہ، اسرائیلی فوج اور اپنی انتہائی دائیں بازو کی اتحادی جماعتوں کو کیسے ساتھ لے کر چل سکتے ہیں؟ آپ کو آئیے بتانے کی کوشش کرتے ہیں دراصل پورا معاملہ کیا ہے۔ امریکی حمایت یافتہ اس منصوبے میں غزہ کے لیے 15 نکات شامل تھے۔ اس میں ایک اہم بات یہ تھی کہ حماس اپنے ہتھیار چھوڑنے پر رضامند ہو۔ یہ اسرائیل کا ایک بڑا مطالبہ رہا ہے۔ منصوبے میں یہ بھی تجویز کیا گیا تھا کہ اسرائیلی فوج غزہ کے کچھ علاقوں سے پیچھے ہٹے، جبکہ ایک مجوزہ بین الاقوامی فورس یعنی انٹرنیشنل فورس وہاں سیکیورٹی کی ذمہ داری سنبھالے۔ خاص طور پر جنوبی غزہ کے رفح کے قریب 3 علاقوں میں اسرائیلی فوج اور ممکنہ بین الاقوامی فورس کے درمیان ذمہ داریوں کی حد بندی پر بھی بات ہو رہی تھی، لیکن پھر نیتنیاہو نے اچانک اس منصوبے کو مسترد کر دیا۔ رپورٹس کے مطابق اسرائیلی فوج کے بعض اعلیٰ حکام اس بیان پر حیران رہ گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں منصوبہ مسترد کیے جانے کا پتہ میڈیا سے چلا، حالانکہ اس سے چند دن پہلے ہونے والی ملاقاتوں میں نیتنیاہو خود غزہ سے فوجی انخلاء کے کچھ اقدامات پر رضامندی ظاہر کر چکے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے نیتنیاہو کی پالیسی میں ایک اور یو ٹرن قرار دیا جا رہا ہے۔ لیکن اصل مسئلہ صرف غزہ نہیں بلکہ نیتنیاہو کی اپنی سیاسی بقا بھی ہے۔ ایک طرف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہے۔ امریکہ اسرائیل کو سفارتی اور فوجی حمایت فراہم کرتا ہے، اور ٹرمپ چاہتے ہیں کہ غزہ میں جنگ ختم ہو، ایک مستقل سیاسی حل کی طرف بڑھا جائے اور مستقبل میں غزہ کا انتظام فلسطینیوں کے ہاتھ میں جائے۔ دوسری طرف نیتنیاہو کی حکومت کے انتہائی دائیں بازو کے اتحادی ہیں۔ یہ اتحادی غزہ میں اسرائیلی فوجی کارروائی جاری رکھنے اور حتیٰ کہ وہاں اسرائیلی بستیاں قائم کرنے کے حامی ہیں، اور یہی نیتنیاہو کا سب سے بڑا سیاسی مسئلہ ہے۔ اگر وہ ٹرمپ کی بات مانتے ہیں تو دائیں بازو کے اتحادی یعنی جو ان کے الائز ہیں، پولیٹیکل پارٹیز، وہ ناراض ہو سکتے ہیں اور ان کی حکومت خطرے میں پڑ سکتی ہے، اور اگر وہ اپنے اتحادیوں کی بات مانتے ہوئے جنگ جاری رکھتے ہیں تو امریکہ کے ساتھ اختلافات بڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیل میں انتخابات بھی قریب آ رہے ہیں، یعنی نیتنیاہو کے لیے سخت بیان دینا ایک سیاسی حکمت عملی بھی ہو سکتی ہے۔ وہ اپنے دائیں بازو کے ووٹرز اور اتحادیوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ غزہ کے معاملے پر اسرائیل کے مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ زمینی سطح پر نیتنیاہو کی حکومت نے امریکہ کے دباؤ کو مکمل طور پر نظر انداز بھی نہیں کیا۔ گزشتہ ہفتے غزہ میں فضائی حملوں کے لیے اجازت کا معیار سخت کیا گیا۔ اب مخصوص اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے اسرائیلی فوج کے چیف آف اسٹاف کی منظوری ضروری ہے، سوائے اس صورت کے جب اسرائیلی فوجیوں کو فوری خطرہ ہو۔ اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ نیتنیاہو ایک طرف سخت بیانات دے رہے ہیں، لیکن دوسری طرف امریکہ کی خواہش کے مطابق کچھ فوجی اقدامات محدود بھی کر رہے ہیں۔ یہ پہلی بار نہیں ہے، ماضی میں بھی نیتنیاہو نے امریکہ کے دباؤ کے بعد لبنان میں اپنی کارروائی محدود کی یعنی لمیٹڈ کی، جبکہ ایران کے خلاف ایک موقع پر امریکی صدر ٹرمپ کے کہنے پر اسرائیلی جنگی طیاروں کو واپس بھی بلایا گیا۔ تو مجموعی تصویر کیا بنتی ہے؟ دراصل نیتنیاہو اس وقت 2 مختلف سمتوں میں کھینچے جا رہے ہیں۔ ایک طرف ٹرمپ اور امریکہ ہیں جو جنگ ختم کر کے سیاسی حل چاہتے ہیں، دوسری طرف ان کے انتہائی دائیں بازو کے اتحادی ہیں جو غزہ میں مزید فوجی کارروائی چاہتے ہیں، اور تیسری طرف اسرائیل میں آنے والے انتخابات ہیں جہاں نیتنیاہو اپنی سیاسی طاقت برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ادھر غزہ کے عام فلسطینی تقریباً 1 سال سے غیر یقینی صورتحال میں زندگی گزار رہے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی حملوں میں 1200 سے زیادہ فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں۔ پھر سے سنیں آپ اس بات کو کہ جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی حملوں میں 1200 سے زیادہ فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ تعمیر نو کے لیے ضروری سامان، ایندھن اور دیگر امدادی اشیاء کی فراہمی بھی شدید متاثر ہے۔ غزہ کی بڑی تعداد میں آبادی اب بھی خیموں میں رہ رہی ہے جہاں صفائی اور بنیادی سہولیات کی صورتحال انتہائی خراب ہے۔ یعنی نیتنیاہو کے لیے یہ صرف ایک سفارتی یا فوجی فیصلہ نہیں، یہ ان کی حکومت، امریکہ کے ساتھ تعلقات اور آنے والے انتخابات تینوں کا امتحان ہے۔ اور ابھی سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کیا نیتنیاہو واقعی ڈونلڈ ٹرمپ کے منصوبے کو روک رہے ہیں یا صرف انتخابات تک وقت خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں؟